دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس پورے نظام کو، اس پوری محنت کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبی بات تو اب کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور ہمت بھی نہیں ہے، لیکن چند ضروری باتیں ہی ہوں گی، آپ ذرا شریک رہیں ان باتوں میں۔ پہلی بات جو تمہید کے طور پر ہے مگر بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جلسہ جب ہوتا ہے کسی مدرسے کا یا کسی اور عنوان سے جلسہ ہوتا ہے، تو اگر جلسہ خیر و عافیت سے ہو گیا، جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی وہ آ گئے، انہوں نے بیانات کر دیے اور مکمل ہو گیا جلسہ، تو جلسہ کرنے والے کامیاب، جلسہ کرنے والوں کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور اگر ان کی نیت اچھی تھی تو ان کو ثواب بھی مل گیا۔ تقریر کرنے والے بھی کامیاب، انہوں نے اپنا جو بیان کرنا تھا بیان کر لیا، اور اگر صحیح نیت سے کیا تو ثواب بھی مل گیا۔ یہ سارا کام تو ہو گیا، یہاں بھی ہو چکا ہے، کام نمٹ گیا، مدرسے والے بھی کامیاب ہیں اور تقریر کرنے والے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ کا کیا ہے یہ پوچھنا ہے، سننے والوں کا جلسے میں شرکت کرنے والوں کا اس میں سے کیا ہے؟ ثواب کی بات کا تو انکار نہیں کر سکتے، ثواب تو آپ کو بھی مل گیا، لیکن یہ اصل فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ علماء سے اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر آئے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جو باتیں بیانات میں آئی ہیں، کم سے کم ان باتوں کے بارے میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم سوچیں کہ کہاں کہاں مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کل پچھلے مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے جلسوں میں گیا، تو ربیع الاول میں جلسے ہوتے ہی ہیں اور لاکھوں جلسے ہوتے ہوں گے۔ 2-3 ملکوں میں اگر جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے قسم کھائی جا سکتی ہے لاکھوں جلسے ہوتے ہوں گے۔ اس میں ایک ایک قصبے میں، ایک ایک شہر میں 10-10 20-20 جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر جگہ میں نے ایک سوال کیا لوگوں سے، وہ تقریباً ایسا ہی سوال ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں لاکھوں جلسے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے سالوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے، ہر سال ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا الگ الگ انداز سے اظہار ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سوال درست ہے، کہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے اور ربیع الاول کے جانے کے بعد، یعنی لاکھوں جلسے ہونے سے پہلے اور لاکھوں جلسے ہونے کے بعد مسلمانوں کے حالات میں کیا فرق آیا، کیا تبدیلی آئی؟ آپ سن رہے ہیں میری بات، سمجھ بھی رہے ہیں تو سوچیں ذرا، میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے؟ اتنی ساری محنت ہو گئی اور کوئی فرق نہیں؟ اچھا، فرق واقعی نہیں آیا؟ کہیں بھی دیکھا آپ نے کوئی فرق؟ مثلا کیا فرق آ سکتا تھا کہ جو لوگ نمازی نہیں تھے، اتنے سارے جلسوں کے بعد انہیں نمازی تو بن جانا چاہیے تھا۔ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا تھا تو اسے جھوٹ سے توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ کسی آدمی کی آمدنی میں اگر کچھ حرام حلال کے ساتھ حرام ملا ہوا تھا تو اس سے توبہ کر کے اسے حلال پہ آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی آدمی اگر بد اخلاقی کا شکار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سننے کے بعد اس کے اخلاق اچھے ہو جانے چاہیے تھے۔ کسی آدمی کا اپنے پڑوسی سے یا اپنے بھائی سے یا رشتہ دار سے جھگڑا تھا تو اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ کچھ تو ہوتا نا، ان میں سے کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل نتیجہ کہاں نکلا؟
ایسا ہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا جلسہ ہو گیا، اب اگر آپ وہاں کے وہیں رہتے ہیں جہاں تھے تو جلسے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ہو گیا، مدرسے والوں کو ہو گیا، بولنے والوں کو ہو گیا، آپ کو نہیں ہوا، تو آپ کیوں اس پر راضی ہیں کہ اپنے حصے کا فائدہ نہ اٹھائیں؟ لہٰذا اب ظاہر ہے کہ باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، چند باتیں میں کروں گا. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ نیت صحیح کر لیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم تو بہت ٹھیک ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ بھی تو آئے گا نا ذہن میں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت سن لیں، پتہ چل جائے گا. ہم بہت اچھے ہیں لوگوں کی نظر میں، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. ایمانداری سے سوچیں، آپ اپنی نظر میں بھی واقعی اچھے ہیں کیا؟ یعنی یوں کہہ لیں آسان کر کے کہ اگر اللہ کے یہاں جانے کا نمبر ابھی آ جائے تو کیا یقین ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے سیدھے جنت میں بھیجنے کے لائق سمجھے جائیں گے؟ یہ ہے اصل جانچ، ٹیسٹ یہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت سے جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ اچھا نہ بتاؤ، اپنے اچھا ہونے کے دعوے نہ کرو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. وہ جانتا ہے متقی کون ہے، اللہ جانتا ہے کہ صحیح آدمی کون ہے، اچھا آدمی کون ہے. دنیا میں تو یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس سے ہمارا کام چلتا ہے. لیکن آپ غور کریں، کیا واقعی ہم ایسے ہی ہیں جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت تو ہے نا. ہم کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں اچھا کہتا ہے؟ ابھی مجھے پتہ نہیں کیا کیا علامہ بنا رہے تھے، میں یہ سمجھنے لگوں واقعی اتنا بڑا علامہ ہوں جیسا یہ لوگ کہہ رہے تھے، تو میری بہت بیوقوفی کی بات ہوگی نا. ایسی ہی ہے یہ. میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں. آج کل علماء جانتے ہیں، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، نفحۃ العرب، اس میں ایک قصہ لکھا ہے. بالکل پہلی صدی میں ایک آدمی تھا، پہلی صدی ہجری میں، جس کا نام اشعب تھا، اور وہ لالچی تھا، بہت لالچ بہت تھا اس کے مزاج میں. ایک دن وہ کہیں کھڑا تھا اور بچے اس کو پریشان کر رہے تھے، ذرا ایسی معمولی سا آدمی تھا، بچے چھیڑ رہے تھے. تو اس نے بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے سوچا کہ ان کو یہاں سے کیسے ہٹاؤں. تو کہنے لگا بچوں سے کہ ارے بیوقوف ہو، تم یہاں کھڑے ہو، مجھے پریشان کر رہے ہو. وہاں سالم ابن عبداللہ ایک بڑی شخصیت تھی، صحابہ کی اولاد، وہاں سالم ابن عبداللہ کھجوریں تقسیم کر رہے، جاؤ کھجوریں لے لو. تو بچے بھاگے کہ وہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی، چلے لے لیں. جب بچے چلے گئے تو آپ بھی چل پڑے ادھر ہی کو. وہ خود بھی چل پڑا، حالانکہ جھوٹ بولا تھا اس نے، بچوں کو بہکانے کے لیے، ہٹانے کے لیے کہا تھا کہ جاؤ وہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں، لے لو جا کر. جب بچے چلے گئے تو خود بھی ان کے پیچھے دوڑا. تو کسی نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو جھوٹ بتایا تھا. کہنے لگا ہو سکتا ہے بانٹ ہی رہے ہو کھجوریں، مجھے بھی مل جائیں گی. حالانکہ خود ہی جھوٹ بولا، لیکن اس کو یہ لالچ ہوا کہ شاید یہ بات سچ ہو. تو یہ ایسے ہی ہے ہم لوگوں کا حال کہ ہمیں لوگ اچھا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید واقعی ہم ایسے ہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں. ارے بابا اسے تھوڑی پتا ہے، وہ تو اللہ کے پردہ ڈالنے کی بات ہے. تو خود جانتا ہے کہ تو کیسا ہے. تو اپنے آپ کو جنت کے لائق بنانے کی فکر کرنی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، مسلمانوں کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی چاہیے.
دنیا کے معاملات ٹھیک کرنے کا نمبر بعد میں ہے، آخرت کے معاملے کو ٹھیک کرنے کا نمبر پہلے ہے۔ اور مسلمان کے دین کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تبھی مسلمان کی دنیا کے کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان دنیا کے سلسلے میں بھی پریشان ہی رہتا ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ اب حالات پر اگر بات کریں، ذاتی حالات ہوں یا اجتماعی، اجتماعی حالات کیا ہوتے ہیں؟ وہی حالات جو ایک آدمی میں پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں میں ہو تو وہ اجتماعی بن گئے، ورنہ اصل تو ہر آدمی اپنے آپ ہے۔ اسی لیے میں یہ بات بھی کہتا ہوں، اب بھی آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں اس کو یہ سمجھ کر سنیں کہ اکیلے مجھ سے کہا جا رہا ہے، ہر آدمی، یہ نہیں کہ مجمع سے کہا جا رہا ہے، ورنہ ہم سب کا مزاج ہے۔ تقریریں سنتے، کتنے بڑے بڑے مقررین پرجوش تقریریں کر رہے تھے، مجمع شوق سے سن رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان سب کو کہا جا رہا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ذہنوں سے نکال دیں تبھی تو کام ٹھیک ہوگا۔ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بے نمازی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کے مزاج میں ایمانداری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، وعدے کی پابندی نہیں ہے، زبان کی احتیاط نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا سب کا حساب دینا ہوگا۔ نماز کا تو سب سے پہلے حساب ہوگا، بھئی بتاؤ نماز کا کیا نظام رہا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور قرآن کا بھی حساب ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شکایت کریں گے اللہ سے کہ اے رب اس قوم، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو کیا جواب ہے؟ اور اس کے علاوہ ہر عمل کا حساب ہوگا، عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہر قول کا حساب ہوگا، جو منہ سے بولتے ہیں، زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کا حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کیوں بولا تھا، ہے ہمت حساب دینے کی؟ دنیا کے کاموں کے لیے کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں کی تھی؟ تمہارے پیٹ میں اور تمہارے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ کیسے پہنچا تھا؟ تم نے اپنے گھر کا خرچہ سودی قرضے سے کیوں چلایا تھا؟ تمہارے منہ میں یا تمہارے پیٹ میں نشے والی چیز کیسے پہنچی تھی؟ تم نے کسی عورت سے یا کسی مرد سے غلط تعلقات کیوں قائم کیے تھے؟ کون سی بات ہے اس میں سے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کوئی کسی آدمی میں، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا والے، ان کے سامنے ان کا نشانہ ہم ہیں۔ ہماری جان اصل نشانہ نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا ایمان نشانہ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا رکھی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ ہم نے دو قسم کے شیطان پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ شیطان ہیں جو شیطان کی برادری سے ہیں، جنات کی شکل میں، اور ایک وہ شیطان ہیں جو تمہاری برادری سے ہیں، انسانی شکل میں۔ یہ قرآن میں ہے، من الجنت والناس تو سبھی کو یاد ہے، اس میں یہ دو لفظ موجود ہیں، اور دوسری جگہ اس سے زیادہ کھول کر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ یہ جو انسانی شیطان ہیں یہ وہی سب ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، جو حکومتوں کی وزارتوں میں بیٹھے ہیں، جو حکومتوں کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور جو اسلام دشمن تنظیموں میں بیٹھے ہیں۔ ان کا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، ان کو ایمان پر مرنے نہ دیا جائے، یہ ان کا مشن ہے۔ اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں،
اور یہ بات ہماری طرف سے ان پر الزام نہیں ہے، وہ یہ کام کھلم کھلا کرتے ہیں اور اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں، وہ تو دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا ایمان ختم کرنے کی فکر ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو اعلان کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ بہت آسان مثال اس کی دوں میں، اگر مدرسے کا جلسہ ہے، اس مناسبت سے بھی وہ بات آنی چاہیے، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طرح بنانا چاہیے، اس کے اعتبار سے یہ بات یاد کر لیں کہ ہماری حکومت کی جو موجودہ تعلیمی پالیسی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، جو 2019 میں بنی تھی اور پھر مختلف مرحلوں سے گزر کر شاید 22 میں وہ منظور بھی ہو چکی ہے، آپ اس کو پڑھیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو لوگ اس لائن کے ہیں وہ پڑھیں، ذرا اس کو پڑھ کر بتائیں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو کہ اس میں کیا منصوبے ہیں۔ سادہ سی بات بالکل سمجھ لیں کہ وہ پالیسی تیار کرنے والوں نے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے جو اصل بنیاد بنایا ہے وہ ہندو دھرم کی کتابوں کی تعلیمات کو بنایا ہے۔ اب ان میں ظاہر ہے اچھی باتیں ہوں گی، مگر اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں شرک بھی ہوگا، اور اس شرک کو ظاہر ہے وہ نکالیں گے تو نہیں، وہ تو اس کو شامل کرنے ہی کے لیے لائے ہیں۔ تو اب صورتحال، اور اس کے علاوہ موسیقی ہے اور ناچ گانا ہے اور فلاں فلاں ہے، وہ ساری چیزیں جو تعلیمی اداروں کا لازمی فریضہ سمجھی جاتی ہیں وہ سب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ باتیں ہیں، ہندو دیومالائی جو کہانیاں ہیں ان کے ذریعے سے بچوں کی اخلاقی تربیت کا اس میں انتظام ہے۔ تو میں تو یہ بات کہتا ہوں، اور میرا خیال ہے غلط نہیں ہوتی یہ بات، کہ جب وہ عملی طور پر ہر اسکول میں اس پالیسی کے مزاج کے مطابق پڑھایا جائے گا تو مسلمان مجبور ہوں گے اس بات پر، مسلمان اس بات پر مجبور ہوں گے کہ بچوں کو اسکول میں بھی بھیجنا ہے، لیکن جب بچہ اسکول سے واپس آئے تو روزانہ اس کو کلمہ پڑھوایا کریں کہ اللہ جانے اسکول میں ایمان رہا یا ختم ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے۔ اگر ہمارے سے ساری دنیا کی دولت لے لی جائے، ایمان بچ جائے تو معاملہ آسان ہے، اور اگر ساری دنیا کی دولت ہمیں دے دی جائے اور ایمان لے لیا جائے تو سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کتنے دن، وہ مال کتنے دن چلے گا؟ مر جائیں گے تو جہنم کا راستہ سیدھا ہے، تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ وہ طاقتیں صرف اس ایک راستے سے نہیں، چاروں طرف سے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ کچھ فتنے پہلے سے ہیں، وہ بھی ان کے چھوڑے ہوئے ہیں، جیسے قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو اپنا مرید بھی بنا لیا تھا، اور آج بھی اس کے کچھ ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ کیوں پائے جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واضح طور پر یہ بات ہے کہ وہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو خالص جھوٹا ہے، مگر اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی، دیندار مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو کافر کہنے سے کیا فائدہ، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ۔ یعنی ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے اور آپ کافر کہنے کو بھی تیار نہ ہو، یہ چلنے والا نہیں، یہ ایمان کی بات نہیں، یہ تو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے، یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو اس طرح کے فتنے پہلے سے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ بہت مشہور ہو رہا ہے، شکیل کا فتنہ، وہ امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بیوقوف کچھ لوگ اس کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی شیطان کے کارندے آتے ہیں ان سب کو ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ بیوقوف لوگ مل جائے۔ بیوقوف میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں رعایت کر کے بیوقوف کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کو کچھ اور کہنا چاہیے۔ ناسمجھی اور نادانی میں اگر آ رہے ہیں تو بیوقوف ہیں، ورنہ تو وہ بھی دشمن ہیں،
وہ بھی دشمنوں کا آلۂ کار ہیں۔ یہ پرانے فتنے پہلے سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ جا کر دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا کتنا استعمال دین اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہر ڈیبیٹ کا موضوع اسلام ہے۔ کوئی اور مذہب نہیں، کسی مذہب پر بات نہیں ہوگی، اسلام پر بات ہوگی، اسلام کے احکام پر بات ہوگی، اللہ پر بات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوگی، ان کی حدیثوں پر بات ہوگی۔ اور بات کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں لائے جائیں گے جو صحیح بات آسانی سے پیش کر سکیں، بلکہ وہ لوگ لائے جائیں گے جو صحیح ترجمانی نہ کر سکیں، تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایک خاصی تعداد، اب اس کو خاصی کہا جا سکتا ہے، مختلف مذہب کے مختلف مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے بچوں کی، اور اب مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہے مسلمانوں کے بچے کی جو ملحد بن رہی ہے، وہ مذہبی سے دور ہو رہی، سرے سے ہر مذہب کا انکار، اسلام کا انکار۔ ظاہر ہے کسی اور مذہب کا انکار کریں تو کیا فرق پڑے، لیکن اسلام کا انکار کر دیتا ہے، وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے، وہ وحی کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ سب کام باقاعدہ ہو رہے ہیں۔ ان کاموں کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، وقت بھی خرچ کیا جاتا ہے، اپنی عقل کا اور صلاحیت کا پوری طاقت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چل رہا ہے۔ تو حالات اس اعتبار سے اگر دیکھے جائیں تو بالکل اچھے نہیں ہیں، اور یہ کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں، دین کی نئی نئی تشریح کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں کی ہے۔ تو ان حالات میں ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ چاہے اڑیسہ نہیں کہ اور بھی کسی تریپورے کے آخر کے کونے میں کہیں رہتے ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ آپ کی ایک ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے، وہ ڈیوٹی ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی۔ ایک ڈیوٹی وہ ہے جو بچوں کو پالنے کی ہے، ان کے کھانے پینے کی اور کپڑے کا انتظام کرنے کی ہے، بیوی بچوں کے۔ وہ سب کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ذرا سوچئے میری اس بات کو کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی ضرورتیں بچوں کی، یہ کھانا کپڑا وغیرہ، یہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی میرے ذمے سب سے بڑی ذمہ داری باقی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس کو سمجھنے والے؟ آپ سوچیں نا، کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، یہ ڈیوٹی ہے تمہاری۔ تو اب یہ ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ہمیں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں خلاصہ کروں اپنی بات کا کہ ان حالات میں جو ہمارا گویا سب سے بڑا مسئلہ طے ہوتا ہے، میں نے کہا شروع میں بھی یہ بات کہی تھی اور اشارہ اور بھی ہوا ہے، میں دوبارہ اس کو ذرا کھول دوں کہ مسئلے دو ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جنت میں جانے کا، جو اصل مسئلہ ہے، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا، اس پر میں نے زیادہ گفتگو کی ہے۔ ایک مسئلہ ہے دنیا کی زندگی ٹھیک گزارنے کا۔ دنیا کی زندگی ٹھیک گزارنے کے لیے لوگ بہت سے محنت بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات ہمیں معلوم ہے اور تجربہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ دین کا معاملہ ٹھیک نہیں کرتے، مسلمان، ان کی دنیا کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب سوچئے ذرا، اس وقت مسلمانوں کے دنیا کے کام کتنے ٹھیک ہیں؟ آپ نے کہیں سنا ہے کہ ہندو بھائی آپ کے کسی دکاندار کی تعریف کرتے ہوں کہ بڑا ایماندار مسلمان ہے؟ میں یہ جانتا ہوں، ایک عالم دین نے مجھ سے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اور ایک ہندو کے ساتھ میرا کاروبار ہے 8-10 سال سے۔ وہ ایک دن میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ ہندو بھائی مولانا صاحب جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی تعریف کر رہا ہے کہ مولانا صاحب
آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے کام کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتائیں کہ یہ کہنے کا موقع ہے اس کو یا نہیں؟ اگر سارے مسلمان ایماندار ہوتے تو یہ کہنے کا موقع نہ ہوتا، پھر ہم اس کو پکڑتے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، جو بھی مسلمان ہوگا وہ ایماندار ہوگا. آج اگر ہم یہ بات کہیں کہ مسلمان ایماندار ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان وعدے کا پابند ہوتا ہے، مسلمان جب تجارت کرتا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا پیسہ نہیں دباتا، مسلمان کوالٹی صحیح دیتا ہے سامان کی، مسلمان ایسا اور ایسا ہوتا ہے، تو کیا کہے گا کوئی آدمی ہم سے کہ کون سے مسلمانوں کی بات کر رہے ہو، کہاں رہتے ہیں وہ مسلمان؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ باتیں تمہارے دین میں ہوں گی، تمہارے قرآن میں ہوں گی، تمہارے پیغمبر کی سیرت میں ہوں گی، تمہارے اندر نہیں ہے. کھلی بات ہے بالکل. اپنے آپ اپنے تجربے دیکھ لیں نا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو سیدھی دنیا بنانے کے لیے بھی ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. حالانکہ دنیا بنانا مقصد نہیں ہے، لیکن ضرورت کے لیے پیسہ کمانا تو ضروری ہے. مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں، خاص طور سے جوانوں میں آپ مجھے بتائیں، جو جوان بے روزگار ہیں، اور ملک بھر میں آدھے سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں مسلمانوں میں. کیا وہ صحیح محنت کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے؟ وہ جو دعا کرانے آ رہے ہیں علماء سے کہ صاحب روزگار کے لیے دعا کر دو، نوکری کے لیے دعا کر دو، کاروبار کے لیے دعا کر دو، اور رات کو وہ 2 بجے تک ہوٹلوں پہ اور دوستوں کے یہاں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، اور صبح کو 12 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں، یہ ایسے آدمی پیسہ کمانے والے ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا کہ کیا کر رہے ہیں ہم. دنیا کا کام بھی تو ٹھیک نہیں کر رہے. حالانکہ ہماری شریعت میں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ایک ایک کام کو ٹھیک کرنے کی اتنی واضح ہدایتیں ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے. میں ایک حدیث سنایا کرتا ہوں، ذرا آپ سمجھیے گا. لوگ زمین بیچتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے. زمین جو آبائی زمین ہوتی ہے، باپ کا انتقال ہوا، 4 بھائی ہیں، تھوڑی تھوڑی زمین آ رہی ہے حصے میں، بیچ دیتے ہیں اٹھا کر. بہت سے لوگ بیچتے ہیں. اب یہ زمین بیچنا ایک دنیا کا کام ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا وہ پیسہ جو زمین بیچ کے آیا وہ یوں ہی خرچ ہو جاتا ہے. شادی میں لگا دیا تو بالکل ہی بیکار ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں شادی بیکار ہو گئی، شادی میں جو پیسہ لگایا وہ بیکار ہے. یا کاروبار میں بھی بعض لوگ لگاتے ہیں. تو مسلمانوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ کاروبار بھی تو ہم ڈھنگ سے سیکھ کر نہیں کرتے، وہ بھی نہیں چلتا. اب سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے میں بھی ہمیں ہدایت دے رکھی ہے. حضور کا ارشاد ہے، من باع ارضا او عقارا قمن اللہ یبارک لہ فیہ الا یجعلہ فی مثلہ. جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس لائق ہے، اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے. یہ حدیث ہے. سوائے اس کے کہ وہ اس رقم کو، اس پیسے کو زمین جائیداد ہی میں لگا دے، تب برکت ہوگی. زمین بیچ کر زمین خریدو، برکت ہوگی. زمین بیچ کر کوئی اور کام میں پیسہ لگاؤ گے، برکت نہیں ہوگی. اب میں یہ مثال دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ کسی مذہب میں کیا اتنی باتوں کو سکھایا گیا ہوگا کہیں؟ آپ جانتے ہیں کوئی ایسا مذہب؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ انگلی پکڑ کر جیسے کوئی بچے کو چلاتا ہے اس طرح سکھا رکھا ہے. پھر بھی ہم اپنے کاموں کو ٹھیک نہ کریں تو پھر ہماری بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی خود ہیں. کسی اور کو ہمارے لیے کچھ مخالفت کرنے کی، دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم خود ہی اپنی تباہی کے لیے کافی ہیں. اس لیے میرے بھائی بدلیں. میں واپس آتا ہوں اسی بات پر، بدلے بغیر کام نہیں چلے گا. اپنے کاموں کو ٹھیک کریں. 2-3 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اصل دین کا مسئلہ ہے، چونکہ جنت میں جانے کا مسئلہ ہے. یہ جو آپ کے بچے ہیں ان سے آپ کو محبت تو ہے نا؟ بچوں سے محبت ہے، مجھے معلوم ہے، میں بھی بچوں والا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر ہوتی ہے تو اولاد سے ہوتی ہے. اولاد کو اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو اس کو تو تکلیف تھوڑی سی ہوگی، ہمیں اس سے زیادہ ہوتی ہے.
ایسی اولاد کو کیا جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے ماں باپ تیار ہیں؟ دنیا نے تو انتظام کر رکھا ہے، ہماری نسلوں کے لیے یہی کر رکھا ہے، لیکن ہمیں عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، خود بھی جنت میں جانے کی کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے بھی اسی کا انتظام کر کے جائیں گے۔ یہی وہ انتظام ہے جو آپ کے سامنے ہے مدرسوں کی شکل میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے ہر بچے کو، بس میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عہد کریں یہاں بیٹھ کر کہ خود آپ یا آپ کے گھر کا کوئی آدمی اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کسی نے بھی نہیں کہا، شاید دو چار لوگوں کے علاوہ۔ میں کوئی سرسری بات نہیں کر رہا، میں تو باتیں کر رہا ہوں آپ سے، میں کوئی پرجوش تقریر نہیں کر رہا کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات۔ یہ جلسے بے وجہ نہیں ہوتے، سچی بات ہے، مقصد ہوتا ہے ان کا۔ اور ہم لوگ تو واقعہ یہ ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہمارے لیے آنا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا، تو یہ طے کر کے اٹھیے اور اس پہ عمل کا ارادہ رکھیے۔ یہ سرسری باتیں نہیں ہیں۔ ایک بات سنیے کان کھول کر، یہ لفظ میں گستاخی کر رہا ہوں مگر کر رہا ہوں قصداً کہ اس کو سن لیں سب لوگ۔ ایمان اور اسلامی عقیدے سیکھنا، اور اتنا قرآن جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ سیکھنا، اور فرائض ادا کرنے کے لیے، واجبات ادا کرنے کے لیے جتنے مسائل کی ضرورت ہے وہ سب سیکھنا، دین پر عمل کرنے کے لیے جتنے علم دین کی ضرورت ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ مفتی لوگ بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ فرض عین ہے۔ جماعت میں جانا فرض عین نہیں ہے، مگر اتنا دین سیکھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور اس کا حساب ہوگا اللہ کے یہاں، اللہ میاں بھولیں گے نہیں، ایک ایک آدمی سے پوچھا جائے گا کہ یہ فرض ادا کیا تھا یا نہیں۔ اس لیے سنجیدگی سے طے کریں، یوں ہی سرسری نہ چلائیں کام، یہ طے کر کے اٹھیں یہاں سے۔ اگر خواتین ہیں اور وہ سن رہی ہیں تو وہ بھی اس کو سمجھ لیں، گھر کا کوئی آدمی، کوئی بچہ اور کوئی بڑا، قرآن اور دین کی جو ابتدائی تعلیم ہے جو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے اس کو پڑھے بغیر انشاءاللہ نہ رہے، یہ طے کر لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ گمراہ کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہے، اور گمراہ کرنے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو کافر بنانے والے ہیں جیسے غلام احمد قادیانی ہے، اور جیسے شکیل ہے، اور فلاں ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ اور ایک گمراہ کرنے والے وہ ہیں جو دین کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور آج کل تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر ہمیں ملتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر دین کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ کسی کا نام ڈاکٹر ہوگا، کسی کا نام انجینئر ہوگا، کسی کا نام پروفیسر ہوگا، اور کسی کا نام مولانا صاحب بھی ہوگا۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ مولانا نام کے لوگ بھی غلط باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ دین ہے اللہ کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے کس نے؟ صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام سے ان کے بعد والوں نے، ان سے ان کے بعد والوں نے، اس طرح یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو دین کی جو تشریح اور دین کا جو علم اس طرح پہنچے آپ تک، صحابہ سے لے کر ہم تک کوئی سلسلہ نہ ٹوٹے، آپ سمجھیں کہ وہ معتبر دین ہے۔ اور جو آدمی بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ یہ علماء تمہیں نہیں بتائیں گے، یہ مولوی صحیح باتیں نہیں بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں حدیث میں یہ ہے، صحابہ کے یہاں یہ ہے، وہ آگے جا کر حدیث سے اور صحابہ کی باتوں سے مسئلے نکال کر آپ کو بتا رہا ہے، اور بیچ کے علماء کو کاٹ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی گمراہ ہے، اور یہ آدمی گمراہی کی دعوت دینے والا ہے۔ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو یہ سند دے رکھی ہے کہ کبھی بھی ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ہر دور میں ہدایت کا راستہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیچ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ گمراہی کا راستہ، اس سے بچیے اور اپنے آپ کو بچائیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل
یوٹیوب ہی کہوں گا یا جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے جو برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بدکاریاں پھیلائی جا رہی ہیں، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، وہ ایک مستقل مصیبت ہے اور پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ لفظ بالکل صحیح ہے۔ کوئی بھی ویڈیو خود سے نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے، خود سے اپلوڈ نہیں ہوتی، کی جاتی ہے، خود سے پھیلائی جاتی بھی تو بنتی ہے۔ ایک ایک ویڈیو میں کئی آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے اور لاکھوں سائٹس ہیں دنیا میں فحش چیزیں پھیلانے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگ، دسیوں پچاسوں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں ان کاموں میں۔ آپ سوچیں کیا ہو رہا ہے آخر، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ان کا مشن ہے، وہ شیطان کے نمائندے ہیں، وہ دنیا کو برائیوں کی طرف لے جا کر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہوشیار رہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بچائیے۔ بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھیے۔ بچوں کی طرف سے ایک منٹ بھی غافل مت ہوئیے۔ بچے کی جو تربیت ہے وہ درخت سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی پودا اپنے گھر میں لگاتے ہیں کسی پھول کا، تو اس کی نگرانی کرتے ہیں، روزانہ پانی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں خراب تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بچے کی تربیت کے لیے آپ کو نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت پر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں، ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتے رہیں، اور خاص طور سے جو بیچ میں تذکرہ آیا تھا، اپنے گھروں سے حرام کے ایک ایک لقمے کو دور کر دیں، ایک ایک پیسے کو دور کر دیں۔ ناجائز آمدنی بھی نہ ہو اور ناجائز قرضہ بھی نہ ہو۔ اگر سودی قرضہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو اللہ کے واسطے کل سے یہ طے کر کے کہ ہمیں اس کو نہیں لینا ہے، اس سے پیچھا چھڑائیے۔ اس کی وجہ سے جو نحوست آ رہی ہے، بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود لینے والے پر بھی لعنت کرتا ہے اور دینے والے پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اب اگر ہم نے قرضہ لیا 10,000 اور 11,000 واپس کر رہے ہیں تو ہم سود دینے والے تو بن گئے نا، اور اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت ہوگی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کام کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ اولادیں جو بگڑ رہی ہیں، یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ ہم حلال کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے ہر آدمی کی روزی مقرر ہے۔ آپ یہ طے کر کے بیٹھیں کہ ہمیں حلال لینا ہے، انشاءاللہ ملے گا، اور برکت کے ساتھ ملے گا، اولادوں کی اصلاح کے ساتھ ملے گا۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اور یہ طے کر کے یہاں سے جائیے کہ اپنی زندگی میں جہاں جہاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ تبدیلی لائیں گے۔ تو امید ہے کہ اس جلسے کا بھی اور علماء کے بیانات کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور مزید ایک بات یہ کہیں کہ ایک جلسے اور ایک تقریر سے سب کچھ نہیں بدلا کرتا، مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنی دکان پہ بھی تو روزانہ جا کر بیٹھتے ہیں نا، تبھی تو 4 پیسے ہاتھ آتے ہیں۔ تو کیا اپنے دین کی اصلاح کے لیے، دینی اصلاح کے لیے روزانہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو علماء کے پاس جائیے، اللہ والوں سے ملیے، ان سے اپنا تعلق قائم کیجئے، اور روزانہ کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں کوئی گھنٹہ ایک تو دین کے کاموں کے لیے اور دینی تربیت کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے مقرر کیجئے، علماء کی صحبت کے لیے مقرر کیجئے، تو حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے، اور اللہ اس جلسے کو نافع بنائے، اس مدرسے کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو یہ شرف دیا ہے کہ یہ سعادت حاصل کر سکے ہیں۔ ان کے اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ کو سبھی کو مبارکباد، والدین کو مبارکباد۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ قرآن کریم ہے، اور جو لوگ قرآن والے ہیں، یعنی قرآن سے شغف رکھنے والے، قرآن سے اپنا صحیح رشتہ مضبوطی سے قائم رکھنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔